الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے انتہائی واجب الکرام قابل قدر عزت و احترام کے لائق بزرگوں اور نوجوان ساتھیوں، ماہ محرم کا اختتام ہو چکا ہے اور ماہ سفر کا آغاز ہو چکا ہے۔ اسلامی تاریخ کے اعتبار سے یا قمری مہینوں کے اعتبار سے یا اسلامی مہینوں کے اعتبار سے کہا جائے تو سفر کا مہینہ دوسرا مہینہ ہے۔ جو ہی سفر کا مہینہ آتا ہے ہمارے ہاں ایسے افراد بہت ہی کثیر تعداد میں پائے جاتے ہیں جو توہم پرستی کا شکار ہے، جن کے عقائد زمانہ جاہلیت کے لوگوں کے ساتھ، جن کے نظریات، جن کی سوچ و فکر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے کفار مکہ اور مشرکین مکہ کے ساتھ اور ہمارے پڑوسی ہندوستان کے اندر رہنے والے ہندوؤں کے ساتھ جو ہے وہ بہت زیادہ مماثلت رکھتے ہیں۔ زمانہ جاہلیت میں اور حضور کے دور مبارک میں بھی کفار مکہ، مشرکین مکہ بعض چیزوں کو
بعض افراد کو بعض جگہوں کو منحوس سمجھا کرتے تھے، اس جگہ پر جانے کو ناپسند کرتے تھے، اور زمانہ جاہلیت میں بھی اور حضور کے دور میں بھی جو کفار تھے، مشرکین مکہ تھے، وہ بدشگنی لیا کرتے تھے۔ بدشگنی کیا ہے؟ کہ اپنی طرف سے ہی کسی چیز کو اپنے اوپر کیا کر لینا، سوار کر لینا۔ یہ مجھ پر جو مصیبت آئی ہے، یہ مجھ پر جو پریشانی آئی ہے، دکھ تکلیف آیا ہے، یہ فلاں کی وجہ سے آیا ہے، یہ فلاں کی وجہ سے آیا ہے۔ اسے کیا کہا جاتا ہے؟ بدشگنی کہا جاتا ہے۔ حالانکہ تمام تر تکلیفیں کس کی جانب سے آتی ہیں؟ اللہ کی جانب سے آتی ہیں۔ تمام تر آزمائشیں کس کی جانب سے آتی ہیں؟ اللہ کی جانب سے آتی ہیں۔ اور ان تکلیفوں سے، ان مصیبتوں سے، ان آزمائشوں سے نکالتا بھی کون ہے؟ وہ اللہ نکالتا ہے۔ اللہ کے علاوہ کوئی اس دنیا کا جتنا مرضی بڑا طاقتور کیوں نہ ہو، یہاں تک کہ ساری دنیا کے سارے انسان مل جائیں تو کسی کو کسی کی مصیبت سے نہیں نکال سکتے جب تک کہ اللہ نہ چاہے۔ لیکن بڑے افسوس کے ساتھ اور بڑے ادب کے ساتھ یہ عرض کروں گا کہ آج کا مسلمان بھی توہم پرست ہے۔ آج کا مسلمان بھی توہم پرست ہے۔ آج کا مسلمان بھی ماہ سفر کو منحوس مہینہ سمجھتا ہے۔ ماہ سفر کے اندر کوئی بھی اچھا کام، نیکی کا کام، خیر کا کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ پہلے محرم الحرام کا مہینہ تھا اور لوگ کہتے تھے جی محرم الحرام کے مہینے میں چونکہ سیدنا حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی ہے، اس وجہ سے یہ مہینہ بڑا منحوس مہینہ ہے۔ اس مہینے میں ہم اپنے بچوں کی شادی نہیں کر سکتے، ان کا بیاہ نہیں کر سکتے، ان کی جو ہے وہ منگنی وغیرہ نہیں کر سکتے، کوئی بھی نیکی کا کام، خیر کا کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ اب محرم کا مہینہ گزرا، سفر کے مہینے کا آغاز ہو رہا ہے، اب بھی لوگ اسی طرح۔ آپ بازاروں میں چلے جائیں، بازار والے بیچارے پریشان ہیں، ویران ہے بازار، دکاندار تاجر بڑا پریشان ہے کہ کب یہ محرم کا مہینہ اور سفر کا مہینہ گزرے گا اور ہمارا جو کاروباری نظام ہے دوبارہ سے جو کیا ہوگا، دوبارہ سے بحال ہو جائے گا، دوبارہ سے آمد و رفت بڑھ جائے گی۔ آپ دیکھیے گا کہ جب محرم کا مہینہ اور سفر کا مہینہ ختم ہوگا تو ہمارے ہاں شادیوں کی ایک جو ہے وہ ایک بڑا انبار لگ جائے گا۔ آپ کو سفر کے بعد والے مہینے کے لیے بکنگ کروانے کے لیے آج سے بکنگ کروانے پڑے گی۔ اگر آپ 2-4 دن 10 دن بعد جاتے ہیں تو آپ کو جو ہے وہ میرج ہال ملنا بڑا مشکل ہو جائے گا۔ تو یہ جو ہم نے اپنے نظریات بنا رکھے ہیں، یہ نظریات کس بنیاد پر بنا رکھے ہیں؟ یہ جو ہمارے عقائد بن چکے ہیں، یہ کس بنیاد پر بنے ہوئے ہیں؟ یہ جو ہم بدشگنی لیتے ہیں یا چیزوں کو منحوس سمجھتے ہیں یا جگہوں کو منحوس سمجھتے ہیں، کس بنیاد پر ہے؟ کیا ہمارے پاس قرآن کی کوئی آیت ہے یا ہمارے پاس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان موجود ہے؟ ہمارے پاس ہے کیا پیچھے اس کی دلیل کیا ہے جس کی وجہ سے ہم سفر کے مہینے کو منحوس سمجھتے ہیں؟ سفر کے مہینے میں ہم کوئی جو ہے وہ کار خیر نہیں کرتے، ہم کوئی جو ہے وہ خوشی کا معاملہ نہیں کرتے کہ سفر کے مہینے کے گزرنے کا انتظار کرتے۔ حالانکہ یہ طریقہ کار تو کفار مکہ، مشرکین مکہ کا تھا کہ وہ جب بھی کوئی اچھا کام کرتے تو پہلے ایک پرندے کو پکڑتے، اس کو اڑاتے۔ اگر وہ پرندہ دائیں جانب جاتا تو کہتے جی بڑا اچھا ہوا، ہم یہ کام کر سکتے، اس میں فائدہ ہو۔ اور اگر وہ پرندہ بائیں جانب جاتا تو کفار مکہ، مشرکین و مکہ والے کہتے کہ بھئی اب یہ ہمارے لیے اچھا نہیں، یہ ایک برا سائن ہے۔ پرندہ چونکہ دائیں جانب نہیں بائیں جانب گیا ہے تو لہذا اگر ہم اس کام کو کریں گے تو ہمارے لیے اس میں فائدہ نہیں ہوگا، نقصان ہوگا، اس لیے ہم اس کام کو نہیں کریں گے۔ اور آج کے مسلمانوں میں بھی ایسی کئی چیزیں جو ہے وہ پائی جاتی ہیں۔ ایسا آپ حضرات نے مجھ سے زیادہ سنا ہوگا کیونکہ آپ سبھی تقریباً مجھ سے جو ہے وہ عمر میں کیا ہے بڑے، آپ نے اس چیز کو زیادہ نوٹ کیا ہوگا کہ ہمارے یہاں بھی یہ چیزیں پائی جاتی ہیں کہ بھئی سفر پر جانے لگا تھا، واپس آ گیا، کیوں آگے بھئی کالی بلی نے راستہ کاٹ دیا۔ اگر مرد کی جو ہے وہ بائیں آنکھ پھڑکتی ہے اور
عورت کی دائیں آنکھ پھڑکتی ہے تو اس کا مطلب ہے کچھ نہ کچھ ہونے والا ہے. اگر دائیں ہاتھ میں جو ہے وہ کھجلی ہو رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کوئی اچھی خبر آنے والی ہے. اگر بائیں ہاتھ میں کھجلی ہوتی ہے اس کا مطلب ہے کوئی بری خبر آنے والی. اگر گھر میں الو آتا ہے تو یوں سمجھا جاتا ہے کہ بھئی کسی نہ کسی کی موت ہونے والی ہے, کوئی نہ کوئی برا سانحہ ہمارے گھر میں رونما ہونے والا ہے. اگر کسی کو چھینک آ جائے تو کہا جاتا ہے کہ جناب والا اس کا مطلب ہے کہ اس کو کوئی یاد کر رہا ہے. اگر گھر کے اندر کبا آ جائے اور کبا آ کے کاؤں کاؤں کرنا شروع کر دے تو لوگ کہتے ہیں آج لگتا ہے ہمارے گھر میں مہمان آنے والے. بھئی یہ تمہارے پاس ان چیزوں کے پیچھے جو اصل ہے وہ کیا ہے؟ تمہیں کیا اللہ کے نبی نے یہ چیزیں بتائی ہیں یا تمہیں اللہ نے بتایا ہے یہ سب کچھ؟ تو جب پوچھا جائے گا تو پھر ان کے پاس کسی قسم کا کوئی جواب نہیں ہو. جیسا کہ ہمارے ہاں یہ چیز زبان زد عام ہے کہ بھئی فلاں گھر میں آئی تھی اس وجہ سے کام خراب ہو. یہ ہماری گھروں کی جو بوڑھی خواتین ہیں وہ یہ بات کہہ دیا کرتی ہیں کہ گھر کے اندر کوئی شادی بیاہ ہو جائے, بہو آ جائے, تو بہو کے آنے کے بعد کوئی بھی بڑا سانحہ ہو جائے تو فوراً اس گھر کی بڑی خاتون کی زبان سے نکلتا ہے یہ آئی ہے اس نے آ کر میرے گھر کے اندر جو ہے وہ نحوست کھلائی, یہ آئی ہے اس نے آ کر میرے بیٹے کو کھا دیا, اس سے پہلے میرا بیٹا ہٹا کٹا تھا, جب یہ آئی ہے میرا بیٹا کمزور سے کمزور تر ہو گیا. اگر اس کا بیٹا مر جائے تو اس کا سارا بلیم جو ہے وہ کس پر؟ اس نئی نویلی دلہن پر, اس کے سر پر مار دیا جائے. سفر کا مہینہ ہے, سفر کے مہینے میں ہم لوگ جو ہے وہ اپنی بچیوں کا, اپنے بچوں کا نکاح نہیں کرتے. کیوں نہیں کرنا؟ کہ بھئی اگر نکاح کیا جائے گا تو یہ منحوس مہینہ ہے, اس کی نحوست اتنی ہے کہ بھئی وہ شادی جو ہے وہ آگے چل نہیں سکے گی, طلاق ہو جائے گی, بچے نہیں ہوں گے, اس نسبتیں نہیں کی جاتی ایک دوسرے کے ساتھ, اپنے بچوں اور بچیوں کی نسبتیں نہیں کی جاتی کہ بھئی یہ منحوس مہینہ ہے, محرم کا بھی سفر کا بھی, جب یہ منحوس مہینہ گزر جائے گا پھر اس کے بعد سب کچھ ہو. بھئی اس کے بعد اگر اللہ نے تمہاری جانیں نکال لی, تم سے جو ہے وہ یہ جو امانت دے رکھی ہے اسی کو لے لیا, پھر کیا اکھاڑ لو گے تم؟ تو بھئی یہ جو تم نے توہم پرستی بنا رکھی ہے, تم جس توہم پرستی کے شکار بن چکے ہو, تم لوگوں نے یہ جو اپنے عقائد باطلہ بنا رکھے ہیں, غلط نظریات, غلط سوچ و فکر کے تم جو ہے وہ مالک بن چکے ہو, اس کے پیچھے حقیقت کیا ہے؟ حقیقت کچھ بھی نہیں ہے. سنا کر آگے جو ہے وہ باتیں پہنچتی جا رہی ہیں. پہلے زمانہ جاہلیت کے لوگ کیا کرتے تھے, پھر کفار مکہ مشرکین مکہ کیا کرتے تھے, وہاں سے ہندوؤں کے اندر آئی اور ہندوؤں میں سے جو ہے وہ آج ہمارے اندر آ گئی. ہم جو ہے وہ اگر کسی بندے کو کوئی بیماری لاحق ہو جائے, اس بیچارے کو خارش پڑ جائے, اس بیچارے کو کوئی بھی مسئلہ درپیش ہو جائے, مثال کے طور پر اللہ اس لڑکے کو صحت عطا فرمائے, ہمارا ایک عزیز ہے, اس کو کوئی مسئلہ پیش ہوا, میں نے انہوں نے بہت ساری تحقیق کی, جب میں نے جو ہے وہ اس کے جو رپورٹس تھے وہ ایک ڈاکٹر صاحب کو بھیجے تو انہوں نے بتایا کہ اس کو شوگر ہے. وہ لڑکا جوان لڑکا 18-20 سال کا تندرست لڑکا تھا, لیکن اس کی شوگر نے جو ہے وہ اس کو اتنا دبلا پتلا کر دیا کہ ایمانداری کی بات ہے جب بندہ اس کو دیکھتا ہے اس پر ترس آتا ہے کہ یار کیا سے کیا بنا دیا اللہ نے. اب اس بیچارے کے اوپر جو ہے یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے, لیکن اگر اس کے گھر والے اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا بند کر دے, کہیں ہم بھی ایسے نہ ہو جائیں, کتنا بڑا ظلم ہے اس کے ساتھ, کتنی بڑی زیادتی ہے اس بندے کے ساتھ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, بخاری کے اندر حدیث مبارکہ فرمایا, لا عدوہ, بیماری جو ہے وہ تعاتی نہیں ہو سکتی, بیماری ایک سے دوسرے کو نہیں لگ سکتی جب تک کہ اللہ نہ چاہے. اس کا مطلب ہے کہ تم یہ جو کہہ رہے ہو کہ فلاں بندہ بیمار ہے, اگر میں اس کے پاس بیٹھا تو میں بھی بیمار ہو جاؤں گا, اگر اس کے پاس میرا بیٹا بیٹھا, میری بیٹی بیٹھی تو وہ بھی بیمار ہو جائے گی. اس کا مطلب ہے کہ تم شرک کر رہے ہو. کیا کر رہے ہو؟ شرک کر رہے ہو. اور یہ میں نہیں کہہ رہا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ ارشاد فرمایا. کتنی مرتبہ ارشاد فرمایا؟ 3 مرتبہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنن ابو داؤد کے اندر حدیث مبارک ہے, فرمایا الطیرۃ شرکن, الطیرۃ شرکن, الطیرۃ شرکن, بدشگنی لینا, کسی چیز کو منحوس سمجھنا, یہ شرک ہے, یہ شرک ہے, یہ شرک ہے, یہ شرک ہے. کہ بھئی نفع نقصان پہنچانے کا مالک کون ہے؟ وہ اللہ ہے. اور آپ نے کسی بیمار کو یہ اختیار دے دیا کہ بھئی اگر اس کے پاس کوئی بیٹھے گا تو وہ بندہ کیا ہو جائے گا؟ بیمار ہو جائے گا. تمہارا عقیدہ اتنا کمزور ہو گیا, تمہارا اللہ پر جو یقین تھا, جو بھروسہ تھا, جو توکل تھا, اتنا کمزور ہو گیا کہ ایک بیمار آدمی کے پاس بیٹھنے سے تم کیا ہو سکتے ہو؟ بیمار ہو سکتے ہو.
ہاں ہو بھی سکتے ہو، لیکن وہ تب ہوگی جب میرا رب چاہے گا۔ حضرت مولانا ظفر احمد عثمانی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں نے ایک واقعہ پڑھا اور بڑا مزہ آیا واقعہ پڑھ۔ اور حضرت مولانا ظفر احمد عثمانی صاحب کوئی عام بندہ نہیں ہے، یہ وہ شخصیت ہے جنہوں نے پاکستان بننے کے اندر اپنا کردار ادا کیا۔ پاکستان کا جھنڈا پاکستان کی سرزمین پر سب سے پہلے لے جانے والے ظفر احمد عثمانی صاحب ہے۔ فرمایا کہ جب پاکستان بن گیا اس کے بعد ایک دفعہ یہ اپنے پیچھے اپنے آباء و اجداد کو ملنے کے لیے انڈیا میں گئے، تو وہاں پر جانے کے بعد ان کو یاد آیا کہ یار جب میں یہاں پر رہا کرتا تھا تو ایک شخص تھا جس کا تعلق میرے ساتھ جو ہے وہ بڑا اچھا تھا، اسے ملا جائے۔ پوچھا گیا وہ کہاں رہتے؟ بتایا گیا جی وہ فلاں جگہ رہتا ہے۔ حضرت چلے گئے، جب گھر میں گئے تو پوچھا کہ بھئی وہ جو فلاں شخص تھا وہ کہاں ہے؟ بتایا کہ وہ گھر کا جو کنارہ ہے نکر ہے نا وہاں پر ہے۔ کیوں بھئی؟ اس کو فلاں بیماری لگ گئی۔ تو بھئی اسے وہاں اکیلے کو تنہا کیوں چھوڑا ہوا ہے؟ اس لیے چھوڑا ہوا ہے کہیں ہم میں سے کسی کو وہ بیماری نہ لگے۔ حضرت نے فرمایا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ بیماری اللہ کی اجازت کے بغیر ہمیں کیسے لگے۔ حضرت اٹھے اور اس شخص کے پاس جا کر بیٹھ گئے، اس نے سلام دعا کی، حال احوال پوچھا اور بعد میں کہا حضرت آپ یہاں سے چلے جائیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ بیماری مجھے لگی ہے آپ کو بھی لگ جائے، آپ بڑے اچھے لوگ ہیں، آپ بڑے نیک آدمی ہیں۔ تو فرمایا کہ بھئی ہمارا عقیدہ اتنا کمزور نہیں ہے، ہمارا اللہ پر بھروسہ اتنا کمزور نہیں ہے، ہمارا یقین اللہ پر اتنا ناقص نہیں ہے کہ بھئی ہم آپ کے پاس بیٹھے ہیں یہ بیماری ہمیں لگ جائے، اور نہ ہی ہمیں ہمارے قرآن نے یہ ہماری تربیت کی ہے، اور نہ ہی اللہ کے نبی نے ہماری ایسی تربیت کی ہے۔ ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ہے کسی چیز کے اندر نحوست نہیں ہے، کیونکہ ہر چیز کے بنانے والا کون ہے؟ وہ اللہ ہے۔ تو مجھے آپ کی بیماری لگنے والی نہیں۔ تو فرمایا کہ حضرت فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا، میں اس شخص کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ ایک جو ہے وہ ڈنڈا تھا، اس ڈنڈے کے اوپر ایک بالٹی تھی، اس بالٹی کے اندر میڈیسن تھی، وہ اوپر سے جو ہے وہ ان گھر والوں نے اس بندے تک پہنچائی اور اس بیچارے نے اس بالٹی میں سے اپنی دوائی کو نکالا اور کھا کر جو ہے وہ بالٹی واپس چلی۔ حضرت فرماتے ہیں کتنی دیر تک حضرت جو ہے وہ اس شخص کے پاس بیٹھے رہے۔ اس شخص کے دل کے اندر اللہ رب العزت نے یہ بات ڈال دی، اس نے کہا کہ واقعتاً آپ کا جو دین ہے وہ سچا دین ہے، آپ کا جو قرآن ہے وہ سچا قرآن ہے، آپ کا جو رسول ہے سچا نبی ہے، آپ وسلم نے جو آپ کو تربیت کی ہے وہ صحیح تربیت کی ہے، ہمارا دین ہمارا مذہب سچا نہیں ہے۔ اور اسی وقت جو ہے وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو، اتنی سی بات دیکھ کر۔ لیکن ہمارے ہاں پتہ نہیں کیا کیا ہم لوگوں نے بنا رکھا ہے کہ بھئی یہ کام نہیں کیا جا سکتا، یہ کام نہیں کیا جا سکتا، یہ کام نہیں کیا جا سکتا۔ ہمارے پاس اس کے لیے دلیل کیا ہے؟ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ تباہوں پرستی اتنا بڑا گناہ ہے، اتنا بڑا گناہ ہے، اسے صرف قرار دیا گیا۔ ہاں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ احتیاط نہ کی جائے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کیا نہ کی جائے، احتیاط نہ کی جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس علاقے کے اندر وبا پھیل جائے تمہیں میں سے کسی کو یہ حق حاصل نہیں ہے اس وبا والے علاقے میں چلے جاؤ۔ کیوں منع کیا گیا؟ تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ اس علاقے میں جائے آپ کو بھی وہ بیماری لگ جائے اور آپ جو ہے وہ یوں کہنا شروع ہو جائے کہ بھئی میں وہاں پر گیا اس لیے مجھے یہ بیماری لگی، تاکہ آپ کے عقیدے کے اندر کوئی کمزوری نہ آئے، اس لیے آپ جو ہے وہ جس علاقے میں وبا پھیل چکی ہے اس علاقے میں نہ جائے۔ اور فرمایا کہ جس علاقے میں وبا پھیلی ہے وہاں کے رہنے والے لوگوں کو بھی ارشاد فرمایا کیا لوگوں تم میں سے کسی کو اجازت نہیں ہے کہ یہاں سے نکل کر آپ دوسرے علاقے میں جاؤ، یہیں رہو، تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کوئی بندہ جو ہے وہ اس علاقے کو چھوڑ کر کسی دوسرے علاقے میں جائے اور وہ بچ جائے اور اس کے دل میں یہ بات آ جائے اچھا ہوا میں وہاں سے آ گیا، اگر میں وہاں پر رہتا تو میں بھی مر جاتا، مجھے بھی وہ بیماری لگ جاتی۔ تو اس لیے احتیاط کی جو ہے وہ کیا ہے؟ اجازت ہے، لیکن احتیاط بھی اللہ کے اوپر یقین ہوتے ہوئے ہو، اللہ کے اوپر کامل بھروسہ ہوتے ہوئے ہو، احتیاط کو احتیاط کے درجے میں رکھنے کی اجازت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو ہے وہ ایک مجذوب آدمی آیا۔ کیا آیا؟ ایک مجذوب آدمی آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھانا تناول فرما رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنے پاس بٹھایا اور اس نے بھی آپ کے ساتھ مل کر ایک ہی برتن کے اندر آپ نے بھی کھانا فرمایا، اس مجذوب نے بھی کھانا فرمایا۔
اپنی امت کو یہ پیغام دیا کہ بھئی کسی کی بیماری اللہ کی اجازت کے بغیر جو ہے وہ کسی دوسرے کو نہیں لگ سکتی. جیسے میں نے بخاری کی حدیث مبارکہ کے ایک جو ہے وہ جز پڑھا، فرمایا لا ادوا، کوئی بیماری تعدی نہیں ہو سکتی جب تک کہ اللہ نہ چاہے. فرمایا والا طیرۃ، اور کسی چیز سے بدشگونی لینے کی اجازت نہیں کہ بھئی یہ ہوا تھا اس لیے یہ ہو گیا، وہ ہوا تھا اس لیے یہ ہو گیا، ایسا کرنے کی اجازت نہیں ہے. وہ ہماری ایک عزیزہ ہے، اس کو کسی الو کے پٹھے نے کہہ رکھا ہے کہ جب آپ حاملہ ہو جائیں اس کے بعد آپ کسی بھی ایسے گھر کے اندر جو ہے وہ کھانا نہیں کھا سکتے جس گھر میں جو ہے وہ بچہ پیدا ہوا ہو جب تک کہ وہ 40 دن کا نہ ہو. آپ کسی بھی ایسے گھر کا کھانا نہیں کھا. جب اگر آپ نے کھانا کھا لیا تو آپ کا یہ جو بچہ ہے یہ یا تو پیدا نہیں ہوگا یا جو ہے وہ کیا ہوگا، لولا لنگڑا پیدا ہوگا. اب اس بیچاری عورت کے لیے کتنی پریشانی کی بات ہے کہ وہ بیچاری عورت جو ہے وہ پورے 9 مہینے جو ہے وہ اس پریشانی کے ساتھ گزارتی ہے. اپنے جو ہے وہ مائکے جاتی ہے تو وہ مائکے میں گھر کے اندر نہیں داخل ہو سکتی. اگر کوئی مجبوری ہو کسی دوسرے کے ہاں ٹھہرتی ہے، اس گھر کے اندر سب کے لیے کھانا پکا ہوا لیکن وہ نہیں کھائے گی. کیوں ہے جی؟ وہ بابا جی نے کہا ہوا ہے کہ اگر ایسا کیا تو یوں ہو جائے گا، اور ان لوگوں کے دلوں کے اندر یہ بات بیٹھی ہوئی ہے. میرا اپنا بیٹا جب پیدا ہوا تو وہ 2-3 ماہ تک یا 4 ماہ تک بہت زیادہ بیمار رہا. کیا رہا؟ بہت زیادہ بیمار رہا. اب جو ہے وہ میں یہاں پر تھا، میں اپنے اعتبار سے اپنے طریقے کے ساتھ اس کے علاج کرواتا رہا. لیکن جب وہ اپنے نانکے گیا، نانا ابو کے گھر گیا تو وہاں سے جو ہے وہ اس کے ماموں نے اپنی بہن کو لیا اور میرے بیٹے کو لیا، اپنے بانجے کو لیا، اور جو ہے وہ ایک صاحب کے پاس چلے گئے. اس نے کہا کہ یہ بچہ بھی بیمار ہے، اس وجہ سے بیمار ہے، اس کی ماں بیمار ہے. کیوں بیمار ہے جی؟ کیونکہ اس پر کوکھ کا پرچھاؤں ہے. یہ پتہ نہیں کیا بلا ہے بھائی. کیا علاج ہے؟ علاج ہو جائے گا. کیا کرنا پڑے گا؟ آپ کو ایک بکرا دینا. ابھی کی بات ہے، میرے بیٹے کی عمر جو ہے وہ آلموسٹ 8 سے 9 مہینے ہوئے تو پیچھے چلے جائے تو 5 مہینے پہلے کی بات ہے. کیا علاج ہے جی؟ علاج ہوگا لیکن ایک شرط پر ہوگا، آپ کو کالا بکرا دینا پڑے گا. کیا تماشا بنا رکھا بھائی. پہلی تو یہ بات ہے، یہ جو آپ نے بیماری بتائی ہے اس بیماری کے بارے میں آپ کو کس بات نے بتایا؟ آپ نے کہاں سے یہ بیماری پڑی کہ بھئی کوئی عورت اس کے پاس سے گزری ہے، اس کا اس پر پرچھاوا پڑا ہے جس کی وجہ سے یہ کیا ہو گئی، بیمار ہو گئی ہے. اور حال یہ تھا کہ ابھی بچہ پیدا نہیں ہوا تھا، ابھی بچہ اپنی ماں کے رحم کے اندر تھا، اس وجہ سے بچہ بھی کیا ہو گیا، بیمار ہو گیا. اب جو ہے وہ اہلیہ گھر والوں کے بھائی نے کہا کہ بھئی کیا کرنا ہے؟ انہوں نے کہا آپ سب کو پتا چل گیا تو میرا بھی پھینٹا ہوگا، تمہارا بھی پھینٹا ہوگا. بکرا تو دور کی بات ہے، وہ تو چند پیسے نہیں دیں گے. اس نے کہا کوئی اور حل؟ بزرگ بابا جی نے کہا کہ بھئی ایک اور حال ہے. کیا ہے؟ کہ ہمارے اس دربار پر نا آپ کلیم جو ہے وہ لا کے دے دیں. کیا تماشا بنا کے رکھا ہوا بھائی. ایک بیچارہ غریب آدمی ہے جو دن کی جو ہے وہ 1000 روپے دیہاڑی لیتا ہے، اپنے گھر کا گزر بسر کرتے ہیں. اگر وہ آپ کے پاس آ گیا تو آپ اس کو لوٹنے کے جو ہے وہ بہانے بنا رکھے آپ نے. تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے ہاں توہم پرستی بہت زیادہ عام ہے. ابھی کل کی بات ہے، یہ شاہد بھائی کے پاس میں بیٹھا ہوا تھا، ایک بندے کو میں نے پوچھا کہ یار آپ کا فلاں عزیز جو ہے وہ بڑا بیمار ہے. چند دن پہلے میری اس کے ساتھ ملاقات ہوئی. کہنے لگا کہ یار وہ باہر کہیں گیا ہوا تھا، مچھلی کا شکار کرتا تھا، تو وہ کسی چیز کے اوپر سے گزرا، اس کا پرچھاوا اس کو لگ گیا، اس وجہ سے وہ بیمار ہو گیا، بیچارہ بیمار ہو گیا. تماشا ہے یار، کتنے تمہارے عقائد کمزور ہو چکے ہیں، تمہارا اللہ پر بھروسہ کتنا کمزور ہو چکا ہے، تمہارا توکل اللہ پر ہے ہی نہیں ہے. تم نے جو ہے وہ اللہ کے سامنے ہر ایرے گہرے نتو خیرے کو اللہ کا مقابل بنا رکھا ہے. حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ساری دنیا کی ساری طاقتیں مل جائیں، کسی کو دکھ پہنچانا چاہے نہیں پہنچا سکتی جب تک میرا رب نہ چاہے. حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ساری دنیا کی ساری طاقتیں مل جائیں، کسی کو کوئی نعمت دینا چاہے، کوئی خوشی دینا چاہے، کوئی راحت دینا چاہے، نہیں دے سکتے جب تک کہ اللہ نہ چاہے. اور میں نے اور آپ نے کیا بنا رکھا؟ میں نے اور آپ نے کیا سمجھ رکھا؟ ہم اپنے گھروں کا محاسبہ کریں، ہمیں اپنے گھروں کے اندر یہ تمام چیزیں مل جائیں گی. ایک بڑی سی گاڑی لیں گے، خریدیں گے، اور اس کے پیچھے جو ہے وہ ایک جوتا لٹکا دیں گے. کیا ہے بھائی؟ نظر نہیں لگے گی. بھائی کہاں سے لیا یہ تم نے؟ عالی شان جو ہے وہ ایک گھر بنائیں گے اور اس کے سامنے جو ہے وہ ایک جوتا لٹکا دیں، ٹوٹا ہوا جوتا لٹکا دیں.
یہ کیا تماشا کیا بنا رکھا ہے؟ کیا یہ جوتا اللہ کے فیصلے کو بدل سکتا ہے؟ کیا یہ کالا ٹیکا جو تم نے اپنے چہرے پر لگایا ہوا ہے کیا یہ اللہ کے فیصلے کو بدل سکتا ہے؟ کیا یہ جوتا جو تم نے اپنے جانور کے گلے میں لٹکایا ہوا کیا یہ اللہ کے فیصلے کو بدل سکتا ہے؟ نہیں بدل سکتا. تو پھر یہ تماشا کیوں ہے؟ سفر کا مہینہ آتا ہے, سفر کے مہینے میں بھی ہمارے ہاں ایسی چیزیں ہوتی ہیں. آپ دیکھ لو کہ ہمارے کتنے جو ہے وہ عزیز و قربا کے اندر شادیاں پینڈنگ پڑی ہوئی ہیں. یہ سفر کا مہینہ گزرے گا تو پھر شادی ہو. بھئی اگر سفر کے مہینے میں شادی ہو گئی تو ہوگا کیا؟ اور جو کچھ تم نے سوچا ہوا کہ یہ ہوگا وہ تم نے کہاں سے لی ہے؟ حالانکہ جن چیزوں کی نحوست ہوتی ہے نا ان کے بارے میں ہمارا کوئی دھیان ہی نہیں ہے. ان چیزوں کے اندر نحوست نہیں ہے. ہمارے ہاں بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھئی ہم جب سے اس گھر میں آئے ہیں تب سے ہمیں جو ہے وہ بری خبریں مل رہی ہیں. ایسے واقعات جو ہے وہ کثیر تعداد میں سننے کو ملے. وہ پہلے والا گھر اچھا تھا, جب سے اس گھر میں آیا اتنا منحوس گھر ہے کہ ہمیں جو ہے وہ کوئی اچھی خبر نہیں مل رہی. ابا جی کا کاروبار ٹھپ ہو گیا, بھائی کا جو ہے وہ نمبروں میں جو ہے وہ فیل ہو گیا, فلاں کو یہ ہو گیا, ہماری بہن بیٹی کا رشتہ ٹوٹ گیا. اس کے اندر عمل دخل کس کا؟ اس گھر کے عمل دخل کس کا؟ اس گھر کے. حالانکہ اللہ رب العزت قرآن مجید میں سورۃ حدید کے اندر ارشاد فرمایا ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها. فرمایا کہ جو مصیبت پہنچتی ہے اللہ کی جانب سے زمین تک اور اللہ کی جانب سے کسی انسان کو, وہ لکھی ہوئی ہے اللہ کی کتاب کے اندر. وہ تقدیر کا فیصلہ ہے. وہ اس گھر کا کوئی عمل دخل نہیں ہے, وہ اس بیمار عورت کا کوئی عمل دخل نہیں ہے, وہ اس غریب بوڑھی کا کوئی عمل دخل نہیں ہے. ہاں اللہ نے چاہا ہے تو تجھ پر جو ہے یہ مصیبت آئی ہے, اور اللہ چاہے گا تو یہ مصیبت کیا ہوگی؟ ختم ہوگی. ہاں جو نحوستیں ہوتی ہیں وہ ہمارے گناہوں کی نحوستیں ہوتی ہیں. جو ہمارے اوپر وبال آتا ہے وہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے آتا ہے. ہمارے گھروں کی وجہ سے نحوستیں نہیں ہیں, ان گھروں کے اندر جو بے حیائی بے غیرتی ہو رہی ہے ان کی وجہ سے. ہمارے گھروں کے اندر جتنے نوجوان ہیں وہ موبائلوں کا صحیح استعمال کرتے ہیں, وہ موبائلوں کا ایسا استعمال کرتے ہیں. منبر رسول پر بیٹھ کر کہہ رہا ہوں, خدا کی قسم اگر ہم میں سے کسی کو پتہ چل جائے تو ہم ان سے کوفت کریں, ہم انہیں دیکھنا پسند نہ کریں, ہم ان کے ساتھ بیٹھنا پسند نہ کریں کہ یار اتنا گندا تو آدمی ہے, اتنا غلیظ آدمی ہے. ان اعمال کی وجہ سے ہمارے گھروں کے اندر کیا ہے؟ بے برکتی ہے. سارا دن ساری رات جو ہے وہ ہمارے گھروں کے اندر ٹیلی ویژن بند نہیں ہوتے. سارا دن ساری رات ان پر ڈرامے فلمیں چلتی ہیں. ان کی وجہ سے جو ہے وہ کیا ہے؟ بے برکتی ہیں. گھر کی کوئی وجہ, گھر کی کوئی نحوست نہیں. بیویاں اپنے خامدوں کی نافرمان ہیں, اس کی وجہ سے گھر کے اندر بے برکتی ہے. اولاد اپنے ماں باپ کی نافرمان ہے, اس کی وجہ سے گھروں کے اندر بے برکتی ہے. اس کی وجہ سے آپ کے مال کے اندر بے برکتی ہے. اس کی وجہ سے آپ کے گھر کے اندر جو ہے وہ اللہ رب العزت کی طرف سے آزمائش سے تکلیفیں آتی چلی جا رہی ہیں, کیونکہ تم اللہ کے نافرمان ہو, کیونکہ تم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نافرمان ہو. اس وجہ سے نہیں ہے کہ بھئی فلاں عورت آئی تھی اس کی وجہ سے یہ ہوا, اس کا کوئی عمل دخل نہیں. تمہارے اعمال, برے اعمال کا تمہاری زندگی کے اوپر اثر ہے. اگر تم چاہتے ہو تم سے یہ آزمائشیں, یہ دکھ تکلیف ختم ہو جائے, تمہیں اپنے اعمال کو, تمہیں اپنے اقوال کو, تمہیں اپنے کردار کو بدلنا پڑے گا. گھر کو بدلنے کے ساتھ تقدیر نہیں بدلنے والی, اپنی گاڑی کو بدلنے کے ساتھ تقدیر نہیں بدلنے والی, اپنے بیٹے کا دوسرا نکاح کرنے کے ساتھ اور پہلی کو طلاق دینے کے ساتھ تقدیر نہیں بدلنے والی. تقدیر اعمال سے بدلتی ہے, تقدیر کردار سے بدلتی ہے, تقدیر اعمال حسنہ سے بدلتی ہے یا اعمال سیئہ سے بدلتی ہے. اپنے کردار کو درست کیجیے. کیا ہمارے ہاں زنا عام نہیں ہے؟ کیا ہمارے ہاں شراب عام نہیں ہے؟ کیا ہمارے ہاں بدنظری عام نہیں ہے؟ ایک عورت اپنے گھر سے نکل کر جس جگہ تک جاتی ہے, جتنے مرد جو ہے وہ اس کو تاڑتے ہیں, اس کی وجہ سے ہمارے اوپر بے برکتیاں نہیں ہیں. کوئی گاڑی والا ہو, بغیر گاڑی والا ہو, پڑھا لکھا ہو, ان پڑھ ہو, جیسا کیسا تیسا بھی ہو, جب تک وہ خاتون سامنے نظر آتی ہے ہمارے مردوں کے اندر اتنی بے شرمی ہے تب تک ہم اس کو تاڑتے رہتے ہیں. یہ چیز ہے جس کی وجہ سے ہماری زندگیوں کے اندر, ہمارے مال کے اندر, ہماری اولاد کے اندر, ہمارے گھروں کے اندر بے برکتی ہے. ان چیزوں سے ہمیں اپنے آپ کو دور رکھنا پڑے گا.
हम में से कितने आदमी हैं जो क्या पढ़ते हैं, नमाजें पढ़ते हैं 5 वक्त। हालांकि मेरे महबूब ने इरशाद फरमाया जो एक बेनमाजी होता है उसकी इतनी नहुसत है कि 40 घरों तक उसके असरात होते हैं। हमारे घरों के अंदर तो 10-10 बंदे हैं, सब के सब बेनमाजी। ये चीज है जिसको सही करने की जरूरत है। इन आमाल की वजह से हमारे घरों के अंदर बेबसी। हमारे घरों के अंदर कितने घर ऐसे हैं जिन घरों के अंदर रोजाना की बुनियाद पर कुरान की तिलावत होती है, कितने घर हैं। हालांकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जिस घर के अंदर कुरान की तिलावत होती है अल्लाह की रहमत उस घर के ऊपर बरसती है। अल्लाह की तरफ से जो है वो उस घर के ऊपर जो है वो फरिश्ते उतरते हैं। कितने घर हैं? जवाब आएगा 0 है। वो मर गए बूढ़े और बूढ़ियां जो रोजाना कुरान के घरों के अंदर तिलावत किया करती थी। आज के दौर के अंदर तमाशा होता है, तिलावत नहीं होती। तमाशा क्या है कि दुकानों के ऊपर और घरों के अंदर भी, दुकानों के ऊपर कसरत के साथ और थोड़े से घर भी ऐसे हैं जो तमाशा करते हैं, अल्लाह के साथ धोखा करते हैं। क्या कि सबसे पहले उठेंगे अपनी दुकान पर सूरह यासीन की तिलावत लगाएंगे। सूरह यासीन की तिलावत खत्म हो गई, एक नात लगा देंगे। नात खत्म हो गई, एक कवाली लगा। फिर उसके बाद जब तक दुकान खुली है गाने लगते रहेंगे। इसकी वजह से हमारे दुकानों के अंदर बेबरकती है, इसकी वजह से हमारे कारोबार के अंदर बेबरकती है। इन आमाल को छोड़ना पड़ेगा, इन चीजों को छोड़ना पड़ेगा, नहीं तो हमारे घरों के अंदर, हमारी औलादों के अंदर, हमारे मालों के अंदर, हमारे कारोबार के अंदर जो बेबरकतियां हैं ये खत्म नहीं होने वाली, कभी भी खत्म नहीं होगी। फरमाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया ला अदवा वला तियरता वला हामता वला सफरा, ना बीमारी तादी होती है और ना किसी से कोई नहुसत होती है, और ना ही इसी तरह फरमाया कि सफर के महीने के अंदर क्या है, कोई नहुसत। और चौथी चीज फरमाया कि उल्लू के अंदर भी कोई नहुसत नहीं। इसका मतलब है कि ये उल्लू से जो नहुसत समझी जाती है ये आज के दौर की नहीं है, हुजूर के दौर में भी ऐसे था। और उस दौर के जो कुफारे मक्का, मुशरिकीन मक्का की बुरी आदत थी आज के मुसलमान के अंदर भी है, आज के मुसलमान के अंदर भी है। और फरमाया कि एक दफा हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु तआला फरमाते हैं कि मैं छोटा सा था, मैं क्या था, छोटा सा था, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए और आकर मेरे महबूब ने इरशाद फरमाया कि मुझे जो है वो अपने साथ सवारी पर क्या किया, सवार की। और फिर कहने लगे यार बच्चे मैं तुझे जो है वो चंद चीजों की क्या करता हूं, नसीहत करता हूं, चंद चीजों की क्या करता हूं, नसीहत करता हूं। सबसे पहले ऐ मेरे बच्चे अल्लाह के अहकामात की हिफाजत करना, अल्लाह तेरी हिफाजत करेगा। अल्लाह के अहकामात की हिफाजत करना, अल्लाह तेरी हिफाजत करेगा। मेरे महबूब ने इरशाद फरमाया क्या मेरे बच्चे अल्लाह के हुकूक की क्या करना, हिफाजत करना। जब तू अल्लाह के हुकूक की हिफाजत करेगा तो तू अपने सामने अपने रब को पाएगा और तेरे हर मसले को तेरा रब क्या करेगा, हल करेगा। तीसरे नंबर पर फरमाया क्या मेरे बच्चे जब भी कुछ मांगना हो तो एक जात है जिससे मांगना, वो अल्लाह की जात। फरमाया मेरे बच्चे मैं तुझे इस बात की नसीहत करता हूं कि जब भी मदद के लिए पुकारना हो तो अल्लाह को पुकारना, अल्लाह के अलावा किसी और को ना पुकार। लास्ट पर मेरे महबूब ने इरशाद फरमाया ऐ मेरे बच्चे सारी दुनिया की सारी ताकतें मिल जाएं, तुझे कोई दुख तकलीफ परेशानी देना चाहे नहीं दे सकती कि जब तक तेरा रब ना चाहे। सारी दुनिया की सारी ताकतें मिल जाए, तुझे उस तकलीफ से, उस परेशानी से, उस आजमाइश से निकालना चाहे नहीं निकाल सकती कि जब तक तेरा रब ना चाहे। तो इसलिए मेरे मुहतरम वालिबुल किराम मुझे अपने अकायद को, आपको अपने अकायद को संवारने की जरूरत है, अपनी सोच और फिक्र को पाक करने की जरूरत है, अपने नजरियात को दुरुस्त करने की जरूरत है। ऐसा ना हो कि हम जो है वो अल्लाह की बारगाह में जब पेश हो अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें जो है वो दुदकार दे, अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें रद्द कर दे हमारे अकायद बातिला की वजह से। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक लंबी हदीस में बारक है, फरमाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया मुझ पर जो है वो उम्मतें पेश की गई, मुझ पर क्या की गई, उम्मतें पेश की गई। बाज ऐसी उम्मतें थी कि वो अपने अल्लाह के नबी, अल्लाह के जो अंबिया थे उनमें से बाज ऐसे अंबिया थे जिनके साथ जो है वो एक क्या थी, एक जमात थी, और बाद ऐसे नबी और रसूल थे जिनके साथ एक एक दो दो जो है वो साथी थे, और बाद ऐसे थे जो अकेले थे, कोई भी नहीं था उनके साथ। फिर फरमाया कि मैंने देखा कि एक नबी ऐसा है जिसके साथ एक अच्छी खासी जमात है। हुजूर फरमाते मेरे दिल में आया कि शायद ये मेरी जमात है, ये मेरी उम्मत है। मुझे बताया गया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये आपकी उम्मत नहीं है, ये मूसा की उम्मत है। फिर मैंने जो है वो एक तरफ जो है वो नजर दौड़ाई तो मैंने देखा एक बहुत बड़ी जमात है,
مجھے بتایا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کی جماعت ہے، آپ کی امت، اور پھر مجھے بتایا گیا کہ آپ کی امت میں سے 70,000 ایسے افراد ہیں جن کو اللہ رب العزت بغیر حساب کتاب کے جنت کے اندر داخل فرما دے۔ کتنے اعداد؟ اب یہ فگر تو بڑا چھوٹا ہے، لیکن سمجھنے کی بات یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ یہ جو 70,000 ہوں گے نا، ان کے اندر 4 صفات پائی جائیں گی۔ یہ کون لوگ ہوں گے جن کے اندر یہ 4 صفات ہوں گی؟ سب سے پہلے نمبر پر فرمایا کہ وہ اپنے جسم کو داغتے نہیں ہیں، وہ اپنے جسم کو داغتے نہیں ہیں۔ نمبر 2 پر میرے محبوب نے ارشاد فرمایا، نمبر 2 پر وہ اپنے آپ کو بیماریوں وغیرہ سے بچانے کے لیے دم نہیں کرواتے۔ کیا نہیں کرواتے؟ دم نہیں کرواتے۔ اب محدثین کرام نے، علماء کرام نے اس حدیث مبارکہ کی شرح کے اندر لکھا کہ یہاں پر دم سے مراد یہ ہے وہ جو شرکیہ دم ہو۔ کیا ہو؟ شرکیہ۔ ایک تو جو ہے وہ کسی کے پاس کوئی آدمی جاتے اللہ والے کے پاس، وہ اس کو ایک کاغذ کے ٹکڑے کے اوپر اللہ کا کلام لکھ کے دیتا ہے، یا اللہ رب العزت کے ناموں میں سے نام لکھ کے دیتا ہے، کوئی حدیث لکھ کے دیتا ہے، کچھ بھی جو ہے وہ جو قرآن و حدیث سے ثابت ہے، اور وہ کہتا ہے بیٹا اس کو اپنے گلے میں لٹکا لو، اس کی برکت کی وجہ سے اللہ تمہیں کیا دے گا؟ شفا دے گا۔ تو ٹھیک ہے، درست ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ لیکن حرج کس بات میں ہے؟ کسی کے پاس جو وہ ایسے ڈبیاں جو ہے وہ لگا کر آپ کو دے رہا ہے، ایسے جناب والا گنتی لکھ کر آپ کو دے رہا ہے، اور all فول جو ہے وہ اس کاغذ کے اندر لکھا ہوا ہے، اور پھر وہ کہہ رہا ہے اس کے اوپر 7 جوتے مارنا، اس کو آگ کے اوپر جلانا، اس کو یہ کرنا، اس کو وہ کرنا۔ ان دموں کے سے، ان طرح کی چیزوں سے جو ہے وہ اپنے آپ کو کیا رکھنا چاہیے؟ بچا کے رکھنا چاہیے۔ ان چیزوں سے اپنے آپ کو کیا رکھنا؟ بچا کے رکھنا چاہیے۔ اور اسی طرح فرمایا کہ تیسرے نمبر پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تیسری چیز یہ ہے کہ وہ بدشگنی نہیں لیتے۔ کیا نہیں لیتے؟ بدشگنی نہیں لیتے۔ اور چوتھے نمبر پر فرمایا کہ ان کا اللہ پر جو بھروسہ ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ پورا ہوتا ہے۔ اللہ پر بھروسہ کیا ہوتا ہے؟ پورا ہوتا ہے۔ اب فرمایا کہ میں نے جیسے پہلے کیا، فگر بڑا چھوٹا ہے، 70,000۔ اب اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ جو 4 چیزیں ہیں ان سے تھوڑے ہی لوگ ہوں گے جو بچتے ہوں گے، ان سے تھوڑے ہی لوگ ہوں گے جو بچتے ہوں گے۔ آپ دیکھ لیجئے ہمارے گھروں کے اندر ہر بندہ اپنے اپنے گھر کا محاسبہ لے۔ ہمارے گھر کے اندر 5 افراد ہیں، 8 افراد ہیں، 10 افراد ہیں، ان 10 میں سے کتنے افراد ہیں جو بدشگنی لیتے؟ تو جواب آئے گا 10 میں سے 10 ہی لیتے۔ کسی نے گھر کو منحوس سمجھا ہوا ہے، کسی نے جگہ کو منحوس سمجھا ہوا ہے، کسی نے اپنی بہو کو منحوس سمجھا ہوا ہے۔ مجھے یاد ہے میں نے کل بھی کسی جگہ پر عرض کیا کہ میں نے جو ہے وہ 1 سے 1.5 سال تک ایک بابا جی کے ساتھ جو ہے وہ وقت گزارا ہوا، سب کالے چٹھے میں جانتا ہوں الحمدللہ کہ کیسے کیسے جو ہے وہ لوگوں کو دا لگایا جاتا۔ ایسا ہوا کہ میں ان کے ساتھ 1-1.5 سال رہنے کے بعد جو ہے وہ چھوڑ کر چلا گیا، مدرسے داخل ہو گیا۔ مجھے جو ہے وہ اماں جی نے کال کر کے بتایا کہ آپ کی فلاں عزیزہ کے ساتھ مسئلہ تھا، تو فلاں بندے کے پاس ہم گئے، اور جو ہی اس کے پاس پہنچے تو اس صاحب نے کہا کہ جب سے یہ لڑکی آئی ہے نا آپ کے گھر میں، اپنی وہ درانی جٹھانی جو بڑی ہوتی ہے اس کو کیا بولتے ہیں، جٹھانی کے ساتھ گئی تھی وہ، تو اس نے کہا، اس صاحب نے کہا کہ جب سے یہ آپ کے گھر میں آئی ہیں تب سے آپ کے گھر سے جو ہے وہ نحوست نہیں ختم ہو رہی۔ اب ان کے گھر میں پہلے کچھ کلیش نہیں ختم ہو رہا تھا، اب اس صاحب نے کہہ دیا، اس کی وجہ سے مزید لڑائیاں کیا ہوگی بس۔ اب میں نے کہا مجھے سے کہ آپ ان سے کہنا کہ جب اگلی دفعہ انہوں نے بلایا ہوا نا تو جاتے ہی جا کے ان سے کہنا کہ دین پور سے مولوی بلال کی میں فلاں لگتی، جا کے بتایا، مسجد میں بیٹھا ہوں، اللہ گواہ۔ اس صاحب نے سب سے پہلا جو یہ جملہ سننے کے بعد کہا کہ جو پچھلی دفعہ میں نے آپ کو دم کیا تھا نا اس کی وجہ سے اللہ نے سب کچھ کیا کر دیا، حل کر دیا، اب تمہارے اوپر کوئی اثر نہیں۔ تو اس لیے سب کچھ ہوتا ہے لیکن نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے۔ باقی سب کچھ ہم لوگوں نے اپنے اوپر سوار کر لیا، اپنے ذہنوں کے اوپر سوار کر لیا کہ یہ ہوا تو یہ ہو گیا، وہ ہو گیا تو یہ ہو گیا۔ خدارا ہاتھ جوڑ کر گزارش کر رہا ہوں، یہ تمام تر اختیارات ایک رب کے پاس ہے، اس رب کے اختیارات ہر ایرے گہرے نتو خیروں کو دے کر اپنی آخرت خراب نہ کیجیے۔
अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला जो कुछ कहा गया सुना गया है समझने के बाद उस पर अमल करने की तौफीक अता। बैठ जाइए सब बैठ जाएं, तशरीफ रखिए। दो चीजें हैं, एक तो यह है कि जिस फर्द वाहद का या जिस जमात का मैं अभी जिक्र करने जा रहा हूं, या तो वो फर्द वाहद या वो जमात अकल से पैदल है, जाहिल है, लाइलम है, बेवकूफ है, पागल है, मजनून है। अगर तो ऐसा है, मैं आप सब से कहूंगा कि उसके लिए या उनके लिए दुआ कीजिए, अल्लाह इनको क्या दे, सेहत अता फरमाए, तंदुरुस्ती अता फरमाए, अल्लाह इनके अकल को खोल दे, अल्लाह इन्हें ज़हन अता फरमाए, अल्लाह इन्हें बीमारियों से दूर फरमाए। लेकिन अगर वो अकल सलीम का मालिक है, वो फर्द वाहद है कि जमात है, तो फिर मैं ये समझता हूं कि उस फर्द से बड़ा बदबख्त कोई नहीं, उससे बड़ा बदनसीब कोई नहीं, इससे बढ़कर कहूं उससे बड़ा बेगैरत बेशरम कोई नहीं। उससे बड़ा बदबख्त कौन होगा जो मस्जिद में आकर मस्जिद का क्या करता है, नुकसान करता है। हो सकता है उस खुदा की कसम उससे बड़ा बदबख्त नहीं। सबसे पहले उस फर्द वाहद नहीं है, उस जमात ने मस्जिद के 4 से 5 दफा माइक की वार को, तारों को काटा, फिर उससे एक कदम आगे बढ़ा, उसने माइक को काटा, माइक ले गया। फिर एक कदम आगे बढ़ा, उसने कहा इससे काम नहीं बन रहा, इस मस्जिद का जो मौलवी है इसको 2 साल से ऊपर हो गया, ये क्यों नहीं जा रहा, हम तो यहां पर 2 साल से ऊपर बंदे को रखते नहीं। उसने कारी साहब का जो है वो मोटरसाइकिल का सारा पेट्रोल भी खोल दिया और उसका प्लग भी उतार कर ले गया, तार को भी काट कर ले गया। अब मेरा उसके साथ तो कुछ भी नहीं हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह। 200-400 रुपया खर्चा है, उसमें कौन सी क़यामत की बात। फिर उससे बढ़कर उसने क्या किया कि वो जो तार जो है वो कूलर को लगती है या मजाइल को लगती है, उसको काटा और सारी तार को निकाल दिया। फिर उससे आगे एक कदम बढ़ा तो हमने जो है वो एक खास जगह पर एक क्या रखी है, अलमारी की चाबी रखी हुई है, ताला लगाकर स्पीकर वाली अलमारी की, कि भाई ताकि वो दोबारा से बगैरत आकर दोबारा से नुकसान ना करे और मस्जिद की इंतजामिया को परेशानी का सामना ना करना पड़े। अब क्या है कि अब हर बंदा जो है वो अपनी तरफ से क्या सराहियां पेश कर रहा है कि वो हो सकता है फुला हो, वो हो सकता है फुला हो। बहुत सारे बंदों ने मेरे सामने बाद अफराद का नाम लिया, वो है वो है वो है। भाई क्यों किसी के बारे में बदगुमानी कर, क्यों किसी के बारे में अपनी क्या सराहियां पेश कर रहे हो। वो हो सकता है जब तक आपके पास दलील नहीं है, आपने अपनी आंखों से देखा नहीं है, आपको हक हासिल नहीं है किसी के ऊपर जो है वो यूं शक करने का या इल्जाम लगाने का। तो उसका एक हल है, उसका ये हल है कि हम अपना बचाव आप करें, हम अपनी एहतियाती तदबीर को करें। जो हम कर सकते हैं वो हम करें, जो वो कर सकता है वो करें। हम अल्लाह के यहां जो है वो अपने नामा अमाल को अल्लाह के सामने पेश करने हैं और उसने अपने नामा अमाल को पेश करना है। उसने अपने अमाल का अल्लाह से सिला लेना, हमने अपने अमाल का। तो इसलिए मैंने आबिद साहब से पहले भी अर्ज किया था, लेकिन आबिद साहब का अपना जो है वो एक निजाम है, उन्होंने जो है वो इस पर इतना गौर नहीं किया। तो मुझे जो महसूस हुआ, इनकी इजाजत के बगैर ये मैं बात, मुझे हो सकता है बाद में डांट भी पड़े कि मौलवी साहब आपको क्या तकलीफ थी हमारे साथ बात करके। तो अब 2 चीजें हैं। एक चीज तो ये है कि जुम्मा अब तभी होगा जब आप में से कोई एक बंदा खड़ा होकर कह दे कि भाई 2 कैमरे मैं लगवाता हूं यहां पर। एक सूरत कोई भी उठकर कह दे, 2 हो गई बात। फैसल भाई है, फैसल भाई ने जिम्मेदारी ले ली है कि 2 कैमरे जो है वो मस्जिद में लग जाएंगे। अब इसका सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि मस्जिद की इंतजामिया भी सुकून के साथ सोएगी। मुझे कॉलेज से छुट्टियां, मैं इधर सो जाता हूं, ईमानदार की बात है, नींद नहीं आती कि पता नहीं बाहर क्या ना हो जाए, क्या ना हो जाए। बाद में जो है अब उसके बाद जो है वो ये तो पता चलेगा ना कि कैमरा उतारने वाला क्या है, उसके बारे में एक्शन लिया जा सकता है, कुछ ना कुछ हाल किया जा सकता है। आप तो सिर्फ क्या सराही हैं। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको समझने की तौफीक अता फरमाए और उस बंदे को भी हिदायत अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला जो कुछ कहा गया सुना गया समझने के बाद अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दाअवाना अल्हम्दुलिल्लाह।